اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسان مہدی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بہت احسان ہے محمد والے محمد. سر آج میں آپ سے جاننا چاہوں گا امام حسین کے کوفہ جانے کے جو عوامل سے کائنڈلی وہ بیان کیجیے گا کہ انہیں کوفہ کس عوامل کی بنا پہ جانا پڑا. نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیو، حسین علی مقام قدر کی اہمیت کو دکھانے کے لیے کرب و بلا پہنچے تھے. یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ حسین علی مقام کیوں پہنچے ہیں کوفہ، کیوں پہنچے ہیں شام. قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا جانتے ہو تم قدر کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ قدر ایک رات ہے، صرف نام رات کا ہے قدر. بے شک وہ بھی نام ہے. ماہ رمضان میں 19 سے 29 محرم رمضان تک قدر کی رات ہے. بے شک ہے، تاک راتیں آتی ہیں، وہ رات بھی قدر کی ہے، اس میں بھی ہمارے فضائل پڑھتے ہیں. لیکن یہاں قدر سے مراد کیا ہے؟ یہاں قدر سے مراد ہے تعظیم آل محمد. یہاں پہ قدر سے مراد ہے وما ادرک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ قدر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، کہا امام قدر کیا ہے؟ وما ادرک ما لیلۃ القدر. تو امام علی مقام مسکرائے اور کہا لیلۃ القدر امہاتنا. لیلۃ القدر ہماری ماں فاطمہ ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے، یہ محمد والے محمد کیا ہے، کیا پتا تمہیں؟ یہ دکھلانا تھا حسین. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ کوفے جانے کی وہ یہ تھی کہ بھائی کوفہ میں ظالم و جابر حکمران آ گیا تھا. دین اسلام کا شہرازہ بکھیرا جا رہا تھا. وہ شریعت خداہیہ کو للکار رہا تھا، وہ دین اسلام کو تباہ کر رہا تھا. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ دین اسلام 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم المرسلین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی محنت کا نتیجہ ہے یہ اسلام. تو اسلام 1.25 لاکھ کی محنت تھی، خراب کر رہا تھا ایک ملعون یزید. مقصد کیا تھا بھائی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ جا کر کے تاریخ پڑھیے، اہل سنت تاریخ پڑھیے، تاریخ ابن کثیر پڑھیے، اس میں بھی یہ باتیں ملے گی. تفاسیر پڑھیے، تاریخ پڑھیے، بلکہ تاریخ جامع پڑھیے، تاریخ فرشتہ پڑھ کے دیکھیے، اس میں بھی آپ کو باتیں ملتی ہیں کہ حسین کیوں گئے ہیں. اور یہ بھی ملتا ہے کہ یزید محمد والے محمد پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وہ کہتا تھا یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے کہ ہم پر رسالت اتری ہے، اللہ ان سے وحی کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، ان کا ڈھونگ ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ اس کا مقصد تھا اور وہ اس پہ قائل نہیں تھا. یہ جو آج یزید کی ہم تعریفیں کرتے پھرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی کہ کسی طریقے سے اس کو ہم جنت میں پہنچا دے، میرا بھائی رسول کو رسول ہی نہیں مانتا تھا کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ کس طرح باقی باتیں ثابت ہوتی ہے؟ ایک اس نے دنیا کی جنگ ہمارے سر پہ چڑھائی ہوئی ہے جس میں وہ گیا بھی نہیں ہے. باپ نے بھیجا، رستے سے واپس آ گیا، فتح ہو گئی تھی، وہ کسی بھی موقع پہ پورا نہیں اترا. تو اس کے دور میں جبر تھا اسلام پہ، دین کا شرازہ بکھر رہا تھا. وہ کہتا تھا زکوٰۃ ضروری کیوں؟ ہم اللہ کو کیوں دیں؟ اگر وہ اتنا بڑا غنی ہے تو ہم سے اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا تھا اگر اللہ غنی ہے تو وہ اپنی مخلوق کو خود کیوں نہیں کھلاتا؟ ہم اس کی مخلوق کو کیوں بانٹے؟ وہ کہتا تھا خمزم کیوں دے سادات کو؟
یہ اس کے سوالات تھے. وہ چاہتا تھا یہ رشتوں کی تمیز ختم کر رہا تھا. اس کے نزدیک یہ ماں بہن بیٹی پھوپھی خالہ یہ رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے. حرمت والے مہینے میں وہ حرمت والے رشتوں کو ہی بھول گیا تھا. تو کتنے معاملات الٹ ہو رہے تھے. جبر کر رہا تھا, مستورات کے حق چھین رہا تھا, یہ جائیداد کی تقسیم میں تبغیر کر رہا تھا. وہ کہتا تھا بیٹی تو آگے جانی. کس حد تک اسلام کا شرازہ بکھیر رہا تھا. یہ اس کی کاوشیں تھی. تو وہاں لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھنے شروع کیے کہ امام آ جائیے, ہماری نصرت کیجیے, اسلام کو آپ کی سخت ضرورت ہے. خط آنا شروع ہو گئے. امام علی مقام خط وصول کرتے رہے. اس کے بعد امام علی مقام نے جب دیکھا کہ جانا چاہیے تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم کوفے نہیں جانا شام, تو ہم کوفہ شام جائیں گے اور وہاں کے حالات دیکھیں گے, کیونکہ وہاں یزید نے ابن زیاد کو لا کے بٹھا دیا تھا کوفے. وہ اتنا ظالم و جابر تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک رات میں کرفیو نافذ کر دیتا تھا. ایک رات میں اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت ختم کروا کے 18,000 لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا تھا. بہت طاقتور انسان تھا, وہ جابر تھا, ظالم تھا. اس کے لیے بندے قتل کروانا کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ بہت ظالم انسان تھا. یزید نے اس کو گورنر مقرر کر دیا. تو لوگ اس سے بھی تنگ تھے. خط بھیجے تھے کہ آل رسول آئے گے تو یہ ہماری نصرت فرمائیں گے. ایک میں بات آپ کو اور پہلے بتاتا چلیے, جو کوفہ ہے نا, کوفہ یہ شہر آباد کیا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں. وجہ کیا تھی وہ بھی دیکھیے. وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے, ایسا شہر تھا جہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے. یہاں بیٹھ کر کے مختلف اسلام کی سلطنت پھیل گئی تھی. یہاں بیٹھ کر کے اسلام کی سلطنت کو کنٹرول کیا جاتا. تو حضرت عمر نے یہاں پر لوگوں کو لا کر کے اپنی فوج کو بٹھایا. پہلی پولیس حضرت عمر نے جمائی, فوج وہاں پر بٹھائی. مختلف ملکوں کی, مختلف ریاستوں کی, مختلف شہروں کے لوگ وہاں آباد تھے. ہر ایک کا اپنا نظریہ تھا. میں آسان کہوں تو وہ اس دور کا اسلام آباد تھا. پوری دنیا سے جہاں جہاں اسلام تھا لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا وہاں پر فوجوں کو. وہاں دارالخلافہ حکومت بنایا گیا, دارالخلافہ بنایا گیا تھا. دارالخلافہ مضبوط تھا. حضرت علی نے اسی دارالخلافہ کو قائم کیا تھا. خود کوفے پہنچے تھے. وجہ کیا تھی؟ مختلف قومیں تھیں, مختلف نسلیں تھیں, ان کو ایک قوم بنانا تھا. ایک قوم, ایک نظریہ لانا تھا, جو بدقسمتی سے آج تک پاکستان کا نہیں ہو سکا. اسلام آباد کے لوگ کسی چیز میں شامل ہونا پسند ہی نہیں کرتے. وہ ایک قوم ہے ہی نہیں. آپ کے باقی صوبے ایک ہیں, بلوچستان کے پی کے ایک ہے, پنجاب ایک نہیں ہے, قومیں علیحدہ علیحدہ. یہی مسئلہ وہاں تھا. اتحاد ختم ہو گیا تھا. تو مولا کائنات وہاں کے اس کو دارالخلافہ بنایا. وہاں مولا کائنات نے حکومت کی. اس کے بعد امام حسن کی آئی حکومت میں, معاویہ کی آئی. چلتے چلتے وقت آیا کہ ملعون یزیدہ کے تخت نشین ہو گیا. اس نے ابن زیاد کو جب بٹھایا اس نے ظلم کی. لوگوں نے خط لکھے. اب وہاں پہ قوم ایک نہیں تھی تو نظریہ بھی ایک نہیں تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, نظریہ بھی ایک نہیں تھا, قوم ایک نہیں تھی, مختلف لیڈران تھے. خط لکھ لکھ کے بھیجتے رہے. امام حسین علی مقام نے سوچا کہ میں جا کر کے ان کی نصرت کروں. جب نصرت کا ارادہ کیا تو امام حسین علی مقام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے ہیں مدینہ سے 28 رجب کو. 28 رجب کو مدینہ الوداع کیا امام حسین علی مقام نے. مقصد کیا تھا کوفے جانے کا؟ یہ وجہ تھی کہ لوگوں نے خط لکھے تھے کہ حسین آئیے ہماری نصرت کیجیے. حضرت امام حسین خاندان کو لے کر کے چلے تھے. جو دنیا کہتی ہے نا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جنگ میں کوئی اپنی بیویاں, بہنیں, بیٹیاں لے کے نہیں جاتا.
जंग में जवान जाते हैं, 6 माह बच्चा नहीं कोई लेके जाता। हुसैन तो नुसरत के लिए गए थे, आली मुकाम निकले हैं, हज के लिए पहुंचे। हज वहां पर अपना अपने उम्रे में बदला और कहा अब्बास मैं यहाँ पर 40,000 तलवारें नयामों में एहरामों में छुपी हुई देख रहा हूं, लोग मेरी जान के दुश्मन है, हमें यहां से अभी निकलना होगा। तो हुसैन ने क्या मदीना अपनी खुशी से छोड़ा था, मक्का अपनी खुशी से छोड़ा था? नहीं, इब्ने ज़ियाद ने नहीं, वलीद ने, इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया कि यजीद की बैत लो। वलीद लानती ने मरवान लानती, मरवान बिन हाकिम जो आपने सुन चुके हैं, वो है जिसे नबी पाक ने मदीने से निकाला था और कहा मेरे बाद जो आए इसको 10 कोस मजीद दूर करता जाए। वो यजीद का रिश्तेदार था, उसको भी हुकूमत दे दी। वो और वलीद मदीने में थे। अब वलीद ने इमाम हुसैन को पैगाम भिजवाया कि आप दरबार में आइए। आली मुकाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज इशा में थे, नमाज मुकम्मल की। आली मुकाम ने जैसे ये मुकाम बात सुनी, आपकी जबान से फौरन जारी हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि मैं कहता हूं ये एहसान किया था हुसैन अहले बैत अलैहिस्सलाम पे। जब ये महजर आया था ना कि आपने दीन बचाना है, तो ये महजर रसालत माब तक लेकर पहुंचे कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आके कहा या रसूल अल्लाह, आपका ये फर्जंद हुसैन 3 दिन की भूख प्यास से आपके शहर में ज़िबा कर दिया जाएगा। आले मुकाम सालत माब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें नम हो गई, मौलाए कायनात रोने लगे, सैयदा रोने लगी और रोते रोते कहा बाबा जान, जब मेरा बेटा दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगा तो क्या कोई इसको रोएगा? क्या आप उस वक्त होंगे, आपकी उम्मत इसको ज़िबा कर देगी, तो आप चलिएगा ना, जाके मना कीजिएगा। तो साले माप ने कहा सैयदा बेटी दुख तो ये है कि उस वक्त मैं नहीं हूंगा। कहा कोई बात नहीं पापा जान, अली तो होंगे ना, अली जाके मना कर देंगे। रो के कहा नहीं सैयदा, मेरे लाल अली भी नहीं होंगे। रो के कहती है बाबा फिर शरीयत में जायज है ना कि बुर्का पहन के नामहरम के सामने चले जाओ। बाबा मैं सैयदा जाऊंगी, अपने बेटे का कत्ल करने से मना करूंगी, बाबा मैं खुद चली जाऊंगी। रो पर रसूल रो के कहते बेटा दुख तो ये है तू भी नहीं होगी। जब ये सुना है ना तो रो के जनाब सैयदा फातिमा कहती है बाबा फिर कोई मेरे बेटे को रोएगा जब वो इतनी बड़ी बेसरो बेसवानी बेयारो मददगार शहीद हो जाएंगे तो कोई इनको रोएगा? तो सालत माप ने कहा हाँ अल्लाह एक कौम जिंदा करे जो तेरे बेटे को रोएगी, तेरे बेटे की कुर्बानी को याद करेगी। तो बीबी ने कहा बाबा मैं उनके हक में दुआ करूंगी, उनके हक में दुआ करूंगी। ये जो आज मुहर्रम बरपा है, जगह जगह आजादारी और पुरस्कार हुसैन हो रहा है, ये दुआए सैयदा है। और ये जो हम रो रहे हैं ये सुन्नत रसूल है। मुल्ला को मिसवाक वाली सुन्नत याद है, रोने वाली सुन्नत क्यों भूल जाता है? तो हुसैन अली मुकाम कूफे गए किस अंदाज में कि जब बुलाया तो आप गए और आपने कहा पहले मैं अपने उससे बोलो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और आप सीधा गए रसालत माप की कब्र पे और जाके रो के कहा नाना आज हुसैन तेरे आगोश में लेटने नहीं आए, आज हुसैन तेरे थानों पे सवार होने नहीं आया। नाना आज हुसैन तेरा मदीना छोड़ के जा रहा है, नाना हुसैन के लिए तेरा मदीना तंग हो गया, तेरा शहर रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन वहां से चले माँ की कब्र में और ऐसे गिर गिराए हैं कब्र को, हाथ को सीने से लगा के जैसे एक बच्चा बरसों बाद माँ से मिलता। और वो के कहा अम्मा मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये शहर। अम्मा वो महजर आ गया जिसके लिए अल्लाह ने मुझसे एहसान लिया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे चुन रखा था। और सूरह काफ की आयत पढ़िए,
آیت نمبر 14 تک جائیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ نیچے آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا، اس نے دعا کی، پروردگارا مجھے اس عمل عظیم کے لیے چن لے جس کے لیے تو نے مجھے خلق فرمایا تھا۔ تو وہ کس نے اللہ سے دعا کی تھی؟ امام حسین علیہ السلام دعا کی۔ قرآن پہلے گواہیاں دے رہا ہے۔ حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، زکریا بے شک یہ بھی ہیں، لیکن یہاں حسین بھی 40 سال کی عمر میں ہے جن نے دعا کی ہے اور اپنے والدین پر احسان کیا ہے۔ اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ مباہلہ آیا، مباہلہ اگر آپ نے سنی ہو، انا تو ابنا انا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم، تم اپنے مرد بلاؤ، ہم اپنے مرد بلاتے ہیں، اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں۔ رسول مباہلہ میں حسن و حسین کو اپنے بیٹے بنا کے لے کے گئے تھے، اپنے نفوس بنا کے لے کے گئے تھے، اپنا نفوس بنا کے لے کے گئے، اپنے بیٹے بنا کے لے کے گئے۔ تو کربلا میں رسول کا بیٹا ذبح ہوا ہے۔ حسین گئے کوفے میں، کس لیے؟ کہ بلایا جا رہا تھا، نصرت کے لیے جانا تھا۔ ان لوگوں نے بلایا، حسین علی مقام چلے، لیکن پہلے جناب مسلم کو بھیجا حالات دیکھنے کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کوفے میں ایک قوم نہیں ہے، جانتے تھے۔ جب جناب مسلم پہنچے تو کیا ہوا؟ ایک ہی دن میں لوگوں نے بیعت کی 18,000۔ بیعت کا معیار دیکھ کر کے، لوگوں کا استقبال دیکھ کر کے جناب مسلم نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر خط لکھ کے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن لوگ مسلم کو چھوڑ گئے۔ جو فجر میں مسلم کے ساتھ قطار میں 18,000 لوگ تھے، ان کی اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے، عشاء میں ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اتنی بغاوت ہوئی۔ یہ ٹریپ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹریپ کیا گیا ہے اہل بیت کو ان کی جانب سے، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ ہونا تھا۔ حسین جانتے تھے، جب ولید نے بلایا تھا، حسین تو انا للہ وہیں پہ پڑھ رہے تھے، جانتے تھے یہ ہونا ہے، لیکن جانا کس لیے تھا؟ تسلیم و رضا، اللہ کی خوشنودی کے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے ٹریپ کر رہے تھے۔ اس سے اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان اپنی چال چلتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہم اس سے بہتر چال جانتے ہیں۔ فرعون نے 70,000 قتل کروائے، موسیٰ آ کے رہے 70,000 بچوں کا قتال کرایا۔ اسی کے گھر میں، اسی کے محل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پرورش کروایا۔ آپ دیکھتے ہیں ہوا ہے، قرآن تو بار بار دکھاتا ہے، معجزات ہیں قرآن۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ بلا رہے تھے، حسین علی مقام گئے ہیں کوفے۔ اب کوفے والوں نے ہم درجیوں سے بلایا تھا اور مسلم کو شہید کر دیا۔ حسین جب اپنے حج کو عمرہ میں بدل کے امام حسین علیہ السلام چلے ہیں نا، تو آپ کو خبر پہنچ گئی 9 ذی الحجہ کو کہ آپ کے سفیر مارے گئے ہیں۔ یہ لاہور والی ملکہ جناب رقیہ کے شوہر مارے گئے ہیں۔ مسلم بن عقیل، امام حسین علی مقام نے گریہ کیا اور ارادہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، 70,000 کا قافلہ تھا امام حسین علی مقام کے ساتھ۔ جب مسلم کی خبر پہنچی تو بہت تھوڑے رہ گئے، جان گئے نا کہ ادھر تو جنگ برپا ہوگی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جہاں حسین کے ناصرین کا پتہ چلا کہ حقیقتاً ناصرین حسین کون ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ بہت سارے ہاشمی، قریشی اور جتنے بھی مکہ میں قبیلے تھے پیچھے ہٹ گئے، حسین اکیلے گئے۔ ہزاروں کا قافلہ لے کے چلے حسین، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو 72 بھی پورے نہیں تھے، شہید بعد میں آئے ہیں۔ مسلم بن عوفجہ خط بلائے ہیں، جناب حبیب بن مظاہر خط لکھ کر بلائے گئے ہیں، زہیر بن کین رستے سے قائل ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت ہسٹری ہے اسلام قرآن کی۔ کربلا دیکھے تو صحیح، بہت خوبصورت ہسٹری ہے۔ حسین کے جب وہاں سے خط آئے تو امام حسین گھر سے چلے۔ جب آپ پہنچے کوفے میں خبر پہنچ گئی آپ کو کہ کوفے میں قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، تو آپ نے ارادہ کیا واپسی کا۔
تو بنی ہاشم بڑے غیور تھے، کہا نہیں مولا ہم مسلم کا بدلہ لیں گے۔ امام علی مقام نے کہا اگر یہ خواہش ہے تمہاری تو پھر چلتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ امام حسین نے بدلہ لینا تھا کوفے میں، کربلا میں کیوں روکا گیا؟ کربلا کوفے سے بھی بھائی 5 دن کی مسافت پہ تھا، 5 دن کی مسافت کے بعد کوفہ آتا ہے۔ 10 محرم کو یہ قافلہ چلا اسیر ہو کر کے، غلام 15 محرم کو کوفے پہنچا ہے، تو 5 دن کی مسافت پہلے ہی حسین کو کربلا میں روک دیا۔ ہوا کیا تھا؟ خط لکھ کے بلایا، جب جناب مسلم کو قتل کیا وہاں پہ بغاوت پھیل گئی اور پتہ چل گیا کہ حسین چل پڑے۔ خاص سازش یہ تھی یزید کی کہ حسین کو رستے میں مار دیں گے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو رستے میں ہی ختم کر دیں گے اور یہ خبر ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، ہمیں حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اس کی مرضی تھی، اسی لیے انہوں نے جناب خود کا دستہ لے کر بھیجا کہ حسین کو روکو، 2000 کا دستہ لے کر۔ لیکن حسین دیکھیے کیسے ہیں کہ اگر خود نے ان کی اتباع میں نماز پڑھی تو شہید بھی ان کی طرف سے ہوئے۔ کتنی دیر میں حسین نے لعنتی ہوتے ہوتے ان کو رضوان اللہ بنا دیا، علیہ السلام بنا دیا، رحمت اللہ بنا دیا۔ کس نے؟ حسین نے۔ ایک رات میں ایک سفر کیا اکٹھے سے، حسین کہتے ہیں یہ جلوہ حسینی ہے، یہ جادو حسینی ہے۔ کوفے سے خط لکھے، حسین گئے، جب ان کو روک لیا کربلا مرتب ہوئی، تو کوفیوں نے کیونکہ خط لکھے تھے، وہ خط حسین ساتھ لے کر آئے تھے، تو جانتے تھے کہ یہ خط دکھا کر کے ہمیں باغی ڈکلیئر کیا جائے گا، تو انہوں نے پھر آگے لگا کر کے ان خطوں کو جلایا تھا کہ کوئی بھی نشانی باقی نہ رہے۔ اس لیے حسین کوفے گئے تھے، بھائی دین کا شرازہ بکھر رہا تھا، کربلا پہنچے تھے، اس لیے کوفے جانا تھا، اس لیے شام جانا تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی تھی۔ حسین نے فرمایا تھا کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ یہی کہا تھا نا ولید کو۔ حسین نے دنیا کو بتایا تھا، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے دنیا کو بتایا ہے کہ جو بھی نیک و پارس ہوگا، اللہ کی ہدایت کا ہوگا، ہادی ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، انعامتا کے مقام پہ ہوگا، وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی، فرعون جیسوں کی، نمرود جیسوں کی، شداد جیسوں کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ حسین کا فلسفہ تھا کہ بیعت نہیں کرنا چاہے سب کوئی بند ہو جائے، اسی لیے یہ آخر مدار الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم مزید اسی طرح کے موضوع پہ 9-10 محرم کے بھی آپ سے جانیں گے اور پوچھیں گے تاکہ لوگوں کو واقعی کی پوری سمجھ آ سکے۔ میں کو پہلے بتا دوں 9-10 کو میرے پاس ٹائم مشکل ہوگا، 9 کو شاید ہو جائے، 10 تو پورا دن بزی۔ سر ہم پہلے ہی کر لیں گے نا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، پہلے ہی کر لیں گے، ہم پہلے ہی کر لیں گے۔ سر بہت شکریہ۔ لیکن میں ایسا ہی بولوں گا، میں نے کوئی تبارات واللہ نہیں کرنا ہے، میں نے ایسے ہی بولنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل یہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ ہدایت دے دی، میں نے آپ کو کوئی فلسفہ نہیں کرنا۔ اوکے اوکے سر۔